بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات گرامی، اللہ کریم کا بیاد شکر ہے جس کی توفیق رحمت سے آج مجھے بڑے عرصے کے بعد میرے بڑے ہی قابل احترام محترم المقام مولانا احسن سلفی صاحب حافظ اللہ تعالی کے ادارے جامعۃ الاحسان اہل حدیث کراچی میں آج حاضری کا موقع ملا۔ عزیز طلباء کرام کو دیکھا، ان کے تعلیمی انداز کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اور دل سے دعا نکلی کہ اللہ کریم میرے برادر مکرم مولانا سلفی صاحب حافظ اللہ تعالی اور ان کے دیگر رفقاء علماء کرام کی محنتوں کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور عزیز طلباء کرام کا انداز تربیت جو میں نے دیکھا ہے بڑی خوشی ہوئی۔ بڑے اچھے بچے، پیارے بچے، قرآن و حدیث سے محبت کرنے والے بچے، اللہ ان بچوں کے علم و عمل میں خیر و برکت فرمائے، انہیں اس جہان میں اور آخرت کے جہان میں عزت و عظمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، پرفتن دور ہے۔ پرفتن دور کے اندر آج دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ سامنے آ جاتا ہے۔ کہیں ختم نبوت کے حوالے سے، کہیں اصحاب پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے، کہیں دین اسلام کے حوالے سے، یعنی جس انداز سے بھی آپ ہمارے ملک کے پاکستان کے ماحول کا مطالعہ کریں تو نت نیا فتنہ سامنے آتا ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر نہیں، کبھی کوئی کہتا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کافی نہیں، کبھی کوئی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے تیار کی ہوئی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا ایمان ٹھیک نہیں۔ یہ کیسا عجیب دور آ چکا ہے۔ اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کلمہ گو انسان قرآن و سنت سے تعلق پیدا کرے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے اور گہری نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد ہر ایک فتنے کا مقابلہ کرے، اس فتنے کو مٹانے کے لیے دلائل و براہین پیش کرے۔ اگر ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو اس پر قرآن و سنت کے جو دلائل و براہین ہیں ان کو عوام الناس کے سامنے پیش کرے، اور یہ مسئلہ ثابت کرنے میں کوشش کرے، محنت کرے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی شان ہے، لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد قیامت ہے، دوسرا کوئی پیغمبر کائنات دنیا میں اب نہیں آئے گا۔ جو دعویٰ کرے کہ میں بھی نبی ہوں، اس کا مقابلہ کرنا اور اس کی نبوت کا انکار کرنا، اس کے انکار پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا اظہار و اقرار کرنا، یہی اس کا حل ہے۔ اگر کوئی قرآن و سنت کے بارے میں ایسی لا یعنی بات کرتا ہے تو اس کے لیے بھی دلیل و براہین سے بات کی جائے اور کائنات کو بتایا جائے کہ افلا یتدبرون القرآن۔ اللہ کریم نے فرمایا، کائنات والو تم قرآن و حدیث پہ غور نہیں کرتے ہو، یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کریم کا گہری نظر سے مطالعہ کرو، قرآن کریم کے واضح جو دلائل ہیں ان کو پیش کرو، ان پہ غور کرو، ان کا مطالعہ کرو۔ مطالعہ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اس بات کو عام کر دو، قرآن اللہ کا کلام ہے، ہر مسئلہ ہم قرآن و حدیث سے حل کریں گے۔ یہی اہل حدیث کا منہج ہے، یہی اہل حدیث کی للکار ہے، یہی اہل حدیث کی پکار ہے، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اللہ اہل حدیث کو کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے۔ ہر اہل حدیث ہمارے لیے قابل احترام ہے، جو بھی کتاب و سنت کی بات کرتا ہے ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے۔ حضرات گرامی، بات لمبی نہ ہو جائے، میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، وہ صحابہ جو قرآن کریم کو ہمارے سامنے پیش کرنے والے ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا، جنہوں نے قرآن پاک کو عام کیا، جنہوں نے قرآن پہ محنت کی، وہ قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ قرآن کریم صحابہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر قرآن لا ریب ہے، اگر قرآن اللہ کا کلام ہے، لا شک ہے، لا ریب ہے، تو ماننا پڑے گا، صحابہ کی عظمت کا بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ جس طرح قرآن شک نہیں ہے قرآن میں، اسی طرح صحابہ کے مقام و مرتبے میں بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری دعوت صحابہ کے حوالے سے۔ آج بہت بڑا فتنہ ہے، کوئی کہتا ہے صحابہ کا ایمان ٹھیک نہیں تھا، کوئی کہتا ہے صحابہ دل سے ایمان نہیں لائے، کوئی کہتا ہے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اسلام سے بدل گئے۔ کیسی بات کرتے ہو حضرات؟ قرآن کا مطالعہ کرو۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہمیں قرآن کریم نے بتایا کہ کلیم پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جنہوں نے کلمہ پڑھا 10 منٹوں کے صحابی ہیں، قرآن کریم گواہ ہے۔ انہیں جب کہا گیا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، فرعون نے کہا میں قتل کر دوں گا، میں ذبح کر دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ان 10 منٹوں کے صحابیوں نے کہا، یہ 10 منٹ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 10 منٹوں کے صحابیوں نے کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے فرعون، جو کرنا چاہتا ہے کر گزر۔ اللہ کمال کا اعلان کیا، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کر سکتا ہے کر گزر، ہم ہر طرح کی قربانی پیش کر دیں گے، ہم جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، لیکن پیغمبر کلیم اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائی، میرے دوستوں، بزرگوں، جن صحابہ نے قرآن کریم پیغمبر سے سیکھا، جن صحابہ نے ساری زندگی پیغمبر کے قدموں میں گزاری، جن صحابہ نے نماز پیغمبر کے پیچھے پڑھی، اور لوگوں وہ صحابہ ایمان سے کیسے بدل گئے؟ نہیں بدلے۔ کیوں نہیں بدلے؟ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے اعلان کر دیا، فرمایا وَلَٰكِنَّ
ان اللہ حبب الیکم الایمان، اسی لیے کہنے والے نے کمال کر دی۔ بڑا پیارا شعر ہے، میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ دو صحابی ہیں، ان کو ظالموں نے گرفتار کیا اور کیا کہا سنیے، اگر تم آج بھی توبہ کرو اسلام کو چھوڑو، اگر تم آج بھی توبہ کرو اسلام کو چھوڑو، تو ہم تم کو رہا فرمائیں گے، خوشحال کر دیں گے، اور نہ مانو گے تو پھر دونوں کو سولی پر چڑھائیں گے۔ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی رفاقت کا مزہ تم کو چکھائیں گے۔ پیغمبر کائنات کے صحابہ نے جواب میں کیا کہا، وہ بھی بڑا پیارا جملہ ہے۔ صحابہ نے کہا، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کمال و زر ملے ہمیں اسلام کے بدلے، تو تھوک دے اس پر، اور محمد سے نہ پلٹیں گے، ملے ہم کو اے خدائی بھی، بغیر اسلام کے ہم کو جہنم ہے رہائی بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے ہر فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اللہ ہمت عطا فرمائے، اللہ اہل حدیث کو جرت عطا فرمائے۔ جس طرح علامہ احسان علیہ ظہیر شہید کی جرت کا تذکرہ ہے، اور حبیب الرحمن یزدانی شہید کی جرت کا تذکرہ ہے، اللہ اس دور میں بھی ہمیں یہ جذبہ، یہ شوق، یہ ہمت عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ فتنے بہت زیادہ ہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں، لیکن دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے، تاکہ ہم ہر فتنے کا دل کھول کر مقابلہ کریں، اور ہر مقابلے کے اندر قرآن و سنت کے ذریعے ہر فتنے کا مقابلہ کرتے نظر آئیں، اور قرآن و سنت کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کریں۔ اسی میں عظمت ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جامعۃ الاحسان جو عظیم الشان فقید المثال ادارہ ہے، اللہ اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے برادر مکرم مولانا حسن سلفی حفظہ اللہ کی محنتوں کاوشوں کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے، آمین ثم آمین۔